انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا۔ دلی نے ایک زمانے میں سکھ کا سانس لیا تھا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد سے تو ایسا لگتا تھا کہ دلی اب دلی نہیں، خانہ انوری ہے۔ بلاؤں نے گھر دیکھ لیا تھا۔ جس مہمجو کو جھرجری آئی وہ منہ اٹھا بکٹٹ دلی پر چڑھ دوڑا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کبھی نادر گردی، کبھی مرہٹوں کی دھما چوکڑی، بس یہی ہوتا رہا۔ انگریزوں سے معاملے کے بعد قیمت اس کی جو بھی ادا کرنی پڑی ہو، اتنا تو ہوا کہ بادشاہ اور دلی دونوں ہی نے سکھ کا سانس لیا۔ دلی والے اس زمانے کو امی جمی کا زمانہ جانتے تھے، تو دلی والوں نے امی جمی کے دن دیکھے تو اگلی پچھلی کلفتوں کو دم کے دم میں بھول گئے۔ زندگی کی رونقیں کتنی جلدی واپس آ گئیں۔ چاندنی چوک، چاوڑی چوک، جامع مسجد، جمنا کا پل، جہاں دیکھو سیلانیوں کے جم گھٹے، چھیل چھبیلوں کا ہجوم۔ ان سے ہٹ کر شعر و شاعری کا بازار گرم تھا۔ مشاعرے، داستان گوئی کی محفلیں، یہ نہیں تو پھر دیوان خانوں میں شطرنج کی بساط بچھی ہے، یا گنجفا ہو رہا ہے، یا بزم نغمہ و ادب سجی ہے۔ اس وقت کون قیاس کر سکتا تھا کہ یہ جہان آباد کی آخری بہار ہے؟ مگر غالب نے کسی دوست کو خط لکھتے لکھتے قلعے کے مشاعروں پر عجب تبصرہ کیا۔ میں کبھی اس محفل میں جاتا ہوں، کبھی نہیں جاتا، اور یہ صحبت خود چند روزہ ہے، اس کو دوام کہاں؟ کیا معلوم ہے کہ اب ہی نہ ہو، اب کہ ہو تو آئندہ نہ ہو۔ اصل میں فضا میں اب کچھ درہمی نمودار ہو چلی تھی۔ دلی والوں نے اتنے انقلابات دیکھے تھے کہ ان کی حس بہت تیز ہو گئی تھی۔ ان کا وجدان کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ شگون کے ویسے ہی بہت قائل تھے، زمین و آسمان پر ظاہر ہونے والے آثار سے شگن لیتے رہتے تھے، نیک بھی اور بد بھی۔ مگر اب تو انہیں بدشگونیاں ہی بدشگونیاں دکھائی دیتی تھیں۔ دلی کے آسمان پہ انہی دنوں کہیں ایک دمدار ستارہ دکھائی دیا۔ دلی والوں کے دل دھڑ دھڑ کرنے لگے، 100 طرح کے وہم۔ اور غالب نے ایک دوست کو خط میں لکھا، اب ضرور آ پڑا ہے کہ کچھ حال اس ستارہ دمدار کا لکھوں۔ جب زمانے کے مزاج میں فساد کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، تب سطح فلک پر یہ شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ جس برج میں یہ نظر آئے اس کا درجہ و دقیقہ دیکھتے ہیں، 1000 طرح کی چال ڈالتے ہیں، تب ایک حکم نکالتے ہیں۔ شاہجہاں آباد میں بعد غروب آفتاب افق غربی شہر پر نظر آتا تھا، اور چونکہ ان دنوں میں آفتاب اول میزان میں تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صورت اقرب ہے۔ درجہ و دقیقہ کی حقیقت نامعلوم رہی۔ بہت دن شہر میں اس ستارے کی دھوم رہی، اب 10-12 دن سے نظر نہیں آتا۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ صورتیں قہر الہی کی ہیں اور دلیلیں ملک کی تباہی کی۔ قرآن النحسین، پھر کسوف، پھر خسوف، پھر یہ صورت پر قدورت، عیاذاً باللہ و پناہ بخدا۔ حکیم آغا جان عیش کے مرشد شاہ بھورے کے قلعے کی فصیل تلے ڈیرے ڈالے پڑے تھے۔ دنیا سے سدھار چکے تھے۔ اب اس مزار کے پاس ایک مجذوب نے ڈیرا ڈالا تھا۔ اس نے عجب طور اپنایا تھا۔ خالی رکابیوں کی ایک ڈھیری پاس پڑی رہتی، وہ بار بار ان خالی رکابیوں کو ایک کے اوپر ایک چنتا چلا جاتا، پھر ہاتھ مار کر گراتا اور چلاتا، وہ لال قلعہ گرا دیا، ڈھا دیا۔ ایک ماجرا ظہیر دہلوی نے دیکھا اور بیان کیا۔ ایک روز میں پایا والوں میں ایک کتب فروش کی دکان پر بیٹھا ہوا کتابوں کی سیر کر رہا تھا کہ یکایک ایک بزرگوار، لہیم شہیم، دراز قامت، فربا اندام، دراز ریش، سیاہ فام، کڑبڑی داڑھی، 60 برس کا سن و سال، ڈھیلا ڈھالا انگرکھا، شرعی پاجامہ، گول ٹوپی، ہاتھ میں عصا، گلے میں تسبیح ڈالے وارد ہوئے۔ آتے ہی قرآن مجید طلب کیا، پیش کیے جانے پر فوراً ہی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ ایک رکوع ختم ہوا ہوگا کہ ان پر حالت جذب طاری ہوئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں، چہرہ تمتما گیا، گردن کی رگیں پھول گئیں، اور حالت غیظ و غضب میں بازار کی جانب ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، اے لو، اے لو، وہ مار ڈالا، وہ مار ڈالا، وہ پھانسی دے دیا، وہ پھانسی دے دیا، واہ واہ کیا خوب تماشا ہے۔ ایک کو ایک مارے ڈالتا ہے، ایک کو ایک پھانسی دے رہا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کہتا، اور بار بٹن صاحب بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ الفاظ فرما کر حافظ صاحب خود ہی فرمانے لگے، بس خاموش رہو، تم کو کس نے اذن دیا ہے کہ تم اسرار الہی فاش کرو؟
یہ کہہ کر حافظ صاحب نے گردن نیچے جھکا لی اور پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ ایک رکوع پڑھ کر پھر وہی حالت طاری ہو گئی، پھر دوبارہ انہی الفاظ میں وہی کلمات سابق ادا فرمائے۔ تیسری بار پھر یہی ہوا، مگر پھر اس بزرگ پر سکوت طاری ہو گیا۔ کلام پاک کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، پھر ظہیر دہلوی کے حوالے کیا۔ حوالے کرتے کرتے بولے، تم شہر میں بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہو؟ باہر رجواڑے کی سیر کیا کرو۔ اسی کے ساتھ ایک مطالبہ، عزیز میرے واسطے پراٹھے اور میتھی کا ساگ پکوا کر لانا۔ یہ کہہ کر اٹھے اور یہ جا وہ جا۔ کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کون بزرگ تھے اور کیسے نظروں سے ایسے اوجھل ہوئے کہ پھر کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ قلعے میں ایک شام مشاعرہ ہوا۔ ایک مجذوب شاعر بھی ادھر آ نکلا۔ دیکھا کہ ابھی مشاعرہ شروع ہونے میں دیر ہے، کہا کہ میں تو اپنا کلام سنائے دیتا ہوں، آگے تم جانو۔ غزل پڑھی جس کی ردیف تھی کچھ بھی نہیں۔ آخری شعر تھا، شمع بھی گل بھی ہے، بلبل بھی ہے، پروانہ بھی، رات کی رات یہ سب کچھ ہے، سحر کچھ بھی نہیں۔ اہل محفل کو سلام کیا اور کچھ بھی نہیں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایک درویش صفت شخص تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے ٹھٹکا اور چلانے لگا، ظالموں نے مار ڈالا، مار ڈالا۔ ایک اجنبی شہر میں وارد ہوا، ہتھیلی کے برابر 2 تولہ وزن کی ایک چپاتی ایک بھلے مانوس کے ہاتھ میں پکڑائی اور ہدایت کی کہ 5 ایسی ہی چپاتیاں پکا کر برابر کی بستی میں بھجوا دو۔ اس بھلے مانوس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیسی چپاتی ہے اور 5 ایسی چپاتیاں برابر کی بستی میں بھجوانے کی کیا لم ہے۔ اس نے کسی دوسرے سے ذکر کیا، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، بس اسی میں یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور اسی کے ساتھ پورے شہر میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ اجنبی کون تھا اور کہاں گیا، مگر جو لوگ تھوڑی بہت خبر رکھتے تھے ان کا ماتھا ٹھنکا، اور اس کے ساتھ ہی افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ ان افواہوں نے اس وقت اور زور پکڑا جب جامع مسجد کی دیوار پر ایک بڑا اشتہار چپکا نظر آیا۔ اشتہار پر ڈھال اور تلوار کی شکل بنی تھی اور اعلان کیا گیا تھا کہ ایران مسلمانوں کو فرنگیوں سے آزاد کرانے کے لیے پہنچا چاہتا ہے۔ بس اس کے فوراً بعد ایک افواہ گرم ہوئی کہ ایرانی لشکر درہ بولان کے راستے مارا مار کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، روس اس کی کمک پر ہے۔ اسی ہنگام رمضان کا مہینہ لگ گیا۔ وہ منجھلا روزہ تھا۔ دیرینہ دستور کے مطابق دن ڈھلے افطاری کے خوان سر پہ دھرے چوبدار قلعے سے نکلے اور جامع مسجد کی طرف چلے۔ ناگہاں بہت سی چیلیں آسمان پر نمودار ہوئیں۔ انہوں نے خوانوں پر ایسا جھپٹا مارا کہ سب خوان اوندھے ہو گئے۔ افطاری زمین پر بکھر گئی۔ کتنی بڑی بدشگونی تھی! جس نے سنا حق تک رہ گیا۔ نیک بیبیوں نے دوپٹے کا آنچل پھیلا کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ الہی قلعہ مولا کی خیر ہو، ہمارے صاحب عالم کو سلامت رکھیو۔ مگر کیسی خیر اور کہاں کی سلامتی! ایک بی بی کو اس واقعے سے پچھلی رات کا اپنا مشاہدہ یاد آ گیا۔ اے بی بی، کل ہی کی تو بات ہے، سحری کھا کے میں انگیائی میں آئی تو اوپر نظر گئی۔ اے بھی سچ جانیو، سارا آسمان لال بوٹی کی طرح ہو رہا تھا۔ میرا تو دل دھک سے رہ گیا۔ سننے والی بڑی بی نے ٹھنڈا سانس بھرا اور بولی، بی بی یہ آثار اچھے نہیں ہیں، روز کوئی بدشگونی ہو جاتی ہے، اللہ دلی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مگر بدشگونیوں کے بیچ کوئی شگن بھی نکل آتا تھا۔ ایک بہشتی کو عجب طرح کا خواب دکھائی دیا۔ خواب کیا تھا؟ دلی والوں کے حساب سے بشارت تھی۔ خواب اس نے یوں بیان کیا کہ جیسے میں جامع مسجد کے چوک میں کھڑا کٹورا بجا رہا ہوں اور پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں، اتنے میں اذان کی آواز کان میں آئی۔ میں لپک جھپک کر مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھی اور جلدی سے واپس ہوا۔ سیڑھیاں اتر رہا ہوں تو جیسے کوئی کہہ رہا ہے، پیاسا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ ہے کہ مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ میں مڑ کر ادھر ادھر نظریں ڈالتا ہوں، سیڑھیاں خالی، کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ میں حیران کہ یا اللہ یہ کون تھا جو پانی مانگ رہا تھا۔ اچانک میری نظر حضرت سرمد شہید کے مزار پہ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے بیچ سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ میں ادھر کھینچا چلا گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے ایک ہاتھ نکلا ہوا ہے، اس میں ایک چمچماتا چاندی کا کٹورا۔ میں اپنی مشک کا دہانہ کھول کر اس میں پانی اڈیلتا ہوں۔ ہاتھ ماں کٹورے کے غائب۔ آن کی آن میں قبر سے ہاتھ پھر باہر آتا ہے کٹورے سمیت۔ کٹورا خالی ہے جیسے پانی کسی نے پی لیا ہو، مگر اس میں 2 اشرفیاں پڑی ہیں۔ میں اشرفیاں لے لیتا ہوں، مگر جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں۔ اشرفیوں کو بازار میں لے کے گیا تو دکاندار 100 طرح کے شک کریں گے۔ یہ سوچتا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہے
ان اشرفیوں کے طفیل تو بادشاہ کے حضور جائے گا، بادشاہ سے کہہ دیجو کہ میں نے اپنا خون معاف کیا، انصاف سے حکومت کر، بے گناہوں کا خون بہانے سے پرہیز کر۔ کیا خوب خواب تھا، کیا نیک بشارت! حضرت سرمد شہید نے سلطنت کی بقا کی گارنٹی دے دی۔ ادھر شاہ نعمت اللہ ولی کی ایک پیشگوئی کا بہت چرچا ہو رہا تھا۔ پیشگوئی یہ تھی کہ فرنگی راج 100 سال چلے گا پھر ختم ہو جائے گا، اور جنگ پلاسی سے اب تک 100 سال بس پورے ہونے کو تھے۔ انہی پیشن گوئیوں اور افواہوں کے بیچ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، مگر پہلے ہی روز پر بدشگونی ہو گئی کہ قلعے سے افطاری کے جو خوان جامع مسجد بھیجے گئے تھے انہیں چیلوں نے جھپٹا مار کر اوندھا کر دیا۔ پھر کسی روزے دار بی بی نے سحری کے وقت آسمان پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ وہ بوٹی کی طرح سرخ ہو رہا ہے۔ انہی ہولوں جولوں میں منجھلا روزہ آیا اور گزر گیا، اور آج 16ویں روزے کی مبارک صبح تھی۔ جہاں آباد کی صبح، سبحان اللہ، اور پھر مئی کے بیچ طلوع ہونے والی صبح۔ اس مہینے کے 10 دن گزر چکے تھے۔ دھوپ میں پہلے چٹخی آئی اور اب یہ حال ہے کہ دوپہر میں قدم گھر سے نکالو گے تو پسینے میں نہا جاؤ گے۔ مگر صبحیں ابھی سہانی ہیں، ان کی قدر کرو۔ اور دلی کے سیلانی ان کی قدر اس طرح کرتے کہ ادھر صبح ہوئی اور ادھر وہ لپک جھپک جمنا کنارے پہنچے۔ سو گھاٹ گھاٹ ہجوم ہوتا سیلانیوں کا، اشنان کرنے والوں کا۔ یہ جو مہین ساڑیوں میں لپٹے چاند چہرے قطار اندر قطار چلے جاتے ہیں، ان سب کا رخ گھاٹ کی طرف ہے۔ لیکن یہ روزوں کی صبح ہے، سیلانی کم نظر آئیں گے، وہ تو سحری کھا کے سوئے پڑے ہیں، اتنی جلدی کہاں اٹھیں گے؟ سو گھاٹ کی طرف جانے والے سب پجاری ہیں اور پجارنے۔ ادھر قلعہ معلیٰ میں بھی ابھی جاگ باگ نہیں ہوئی ہے، شہزادے شہزادیاں سب سوئے پڑے ہیں، سحری کھا کر سوئے ہیں، اتنی جلدی کہاں اٹھ جائیں گے؟ سحری کھانے کے بعد کچھ زیادہ ہی نیند آتی ہے، لمبی تان کے سوئے ہیں، دیر ہی سے جاگیں گے۔ مگر ذل سبحانی حضرت بہادر شاہ ظفر جاگے ہوئے ہیں، فریضہ سحری ادا کر کے جھروکے میں بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سمن برج ہے، اس کے نیچے پوڑی پر 200 خاص بردار سرمئی دستار اور سرمئی پٹکے باندھے بغلوں میں تلواریں دبائے دست بستہ کھڑے ہیں۔ ادھر مٹیا محل کی سڑک پر بڑی حویلی کے بلند و بالا پھاٹک کے آگے فٹن تیار کھڑی ہے۔ یہ صدر الصدور مفتی صدر الدین آزردہ کی فٹن ہے۔ شہر میں ایک ہی تو فٹن ہے اور وہ اس دولت سرا کے در پر نظر آتی ہے۔ مفتی صاحب دولت سرا سے باہر آئے اور فٹن میں سوار ہو گئے۔ 2 گھوڑوں والی فٹن فراٹے بھرتی چلی۔ کشمیری دروازے پہ پہنچی تو پوربی پہرے دار نے انگریزی قواعد کے مطابق بندوق اور سنگین سے صدر الصدور کو سلامی دی۔ مفتی صاحب یہاں سے گزر کچہری میں پہنچے۔ عدالت معمول کے مطابق شروع ہوئی۔ یہ انگریزی عدالت تھی۔ ادھر بہادر شاہ ظفر دربار کے لیے روانہ ہوا چاہتے تھے کہ تخت رواں اپنے سنہری ہودے کے ساتھ تیار تھا، مگر اٹھتے اٹھتے ان کی نظر جمنا کے پل کی طرف گئی اور وہ ٹھٹک گئے۔ دیکھا کہ دریا پار آگ لگی ہوئی ہے، شعلے اڑ اڑ کر آسمان کو جاتے ہیں۔ فوراً ادھر سوار دوڑائے گئے۔ سوار دوڑ کر گئے اور دم کے دم میں خبر لے کر آئے کہ ایک لشکر دلی پر چڑھ آیا ہے، میر باہر کو مار ڈالا ہے، اس کے بنگلے کو آگ لگا دی ہے، اب لوٹ مار پر اترا ہوا ہے۔ حکم شاہی ہوا کہ پل توڑ دو، کشتیاں کھینچ لو، قلعے کا دروازہ معمور کر دو۔ قلعے دار کو چاہیے کہ دروازے کی پوری حفاظت کرے، دروازے شہر پناہ کے بند کرا دو۔ مگر ادھر احکامات جاری ہو رہے تھے اور ادھر باغیوں کا لشکر جو میرٹھ سے چلا تھا کشتیوں کے پل پر سے گزر کر جھروں کے تلے آ پہنچا، اپنی بغاوت کا احوال سنایا اور بادشاہ سے بغاوت کی قیادت سنبھالنے کی گزارش کی۔ بادشاہ کو اس کانٹوں بھری قیادت کو قبول کرنے میں تامل تھا۔ باغی ادھر سے مایوس ہو کر راج گھاٹ دروازے کی طرف چلے، راج گھاٹ دروازہ بند تھا۔ ادھر اشنان کرنے کے لیے ہندو عورتیں مرد گھاٹ پہ جانے کے لیے بضد تھے، ادھر باہر باغی شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے پر دستک دے رہے تھے، مگر دروازے کے پہرے دار ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پھر دروازہ کیسے کھل گیا؟ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر آسمانی امداد میں یقین رکھنے والوں نے جو وجہ بتائی وہ دلی والوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ وہ کہتے تھے کہ 2 سبز پوش سوار نامعلوم سمت سے نمودار ہوئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھلنا تھا کہ جیسے دریا کا بند ٹوٹ گیا، باغی سوار اندر گھس آئے اور پورے شہر میں قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر مفتی صدر الدین بیٹھے مقدمات کی سماعت کر رہے تھے کہ ایک دم سے ایسا دھماکہ ہوا کہ زمین ہل گئی، کچہری میں بھاگڑ پڑ گئی، مگر مفتی صاحب ہیں کہ جمے بیٹھے ہیں۔ تب پیشکار نے آ کر عرض کی
کہ حضور والا غدر پڑ گیا۔ ہائے کیسا غدر؟ دیسی فوج نے میرٹھ میں بغاوت کر کے فرنگیوں کو قتل کیا، وہی فوج اب دلی میں گھس آئی ہے، فرنگیوں کو مار کاٹ رہی ہے، کشمیری دروازے کے بارود خانے کو آگ لگا دی ہے، شہر میں قیامت برپا ہے، فٹن تیار کھڑی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون اور اٹھ کھڑے ہوئے، مگر اب دم کے دم میں ان کا عہدہ جلیلہ 2 ٹکے کا ہو گیا تھا۔ وہی کشمیری دروازے کا سنتری جس نے گھنٹہ بھر پہلے انہیں سلامی دی تھی اب ڈھیٹ بنا کھڑا ہے۔ کیسی سلامی؟ اب تو وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ پیشکار صاحب صدر الصدور کا حوالہ دے رہے ہیں مگر وہ دروازہ کھولنے سے انکاری ہے۔ پیشکار صاحب نے جیسے تیسے خوشامد درآمد کر کے اس سے دم بھر کے لیے دروازہ کھلوایا۔ مفتی صاحب کی فٹن اب واپس دولت سرا کی طرف جا رہی تھی، مگر اب تو اس دولت سرا کے بھی دن گنے گئے تھے، اور وہ بڑی دولت سرا لال قلعہ اور دلی والوں کے حسابوں قلعہ معلیٰ، مگر اب وہ معلیٰ کہاں رہا تھا۔ قلعے کے معاملے میں ذل سبحانی کے احکامات دھرے کے دھرے رہ گئے، قلعے دار صاحب پچک گئے، دروازہ کھلا اور باغی اندر گھس آئے۔ اب قلعہ معلیٰ میں پوربی سپاہی دندنا رہے تھے، اب وہ دیوار کی صورت تھی نہ در کی صورت۔ سلطانی ٹھسا، شاہی ادب آداب، اردو معلیٰ میں رچے بسے القابات و خطابات سب ختم۔ اب ذل سبحانی، صاحب عالم، شہنشاہ حضرت بہادر شاہ ظفر خالی خولی بڑھو بن کر رہ گئے تھے، اور احترام الدولہ، عمدت الحکمہ، حاذق الزماں، معتمد الملک حکیم محمد احسن اللہ خان بہادر مختصر ہو کر بھین بن گئے تھے۔ اس عالم میں بہادر شاہ ظفر بدمزہ ہو کر بولے کہ میرے یہ 2 بدنصیب کان پیک دان بن کر رہ گئے ہیں، جس میں پوربیے بڑھو بڑھو کہہ کر مستقل پیک کر رہے ہیں۔ ظہیر دہلوی داروغہ ماہی مراتب تھے۔ حکم پہنچا کہ فوراً قلعے میں حاضری دو۔ وہ بھاگتے دوڑتے قلعے پہنچے۔ قلعے کے باہر جو نقشہ دیکھا وہ یہ تھا کہ انگریزی کتابوں کے اوراق پھٹے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں۔ دروازے سے فاصلے پر ایک مست ملنگ ننگ دھڑنگ بیٹھا ہے، ہاتھ میں ایک پھٹا پرانا انگریزی جوتا ہے۔ جو ورق اڑ کر اس کے قریب آتے ہیں انہیں وہ سمیٹتا ہے اور سامنے رکھ کر غصے میں ان پر جوتے مارتا ہے۔ قلعے کے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ دیوان خاص میں ایک ستون سے لگے محبوب علی خان خواجہ سرا چپ بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے دوسرے ستون سے لگے ہوئے حکیم احسن اللہ خان گمسم بیٹھے ہیں۔ باقی درباری 2 رویا صفیں باندھے بیٹھے ہیں۔ وسط میں خیاط بیٹھا کفن سی رہا ہے۔ ظہیر دہلوی حیران کہ یہ کیا نقشہ ہے اور کفن کس کا سل رہا ہے۔ وہ چپکے چپکے برابر والے سے پوچھ رہے تھے کہ حکیم صاحب کے کان میں بھنک پڑی۔ انہوں نے بآواز بلند کہا کہ اے عزیز، واقعہ یوں ہے کہ صاحب ریزیڈنٹ بہادر کو باغیوں نے قتل کر دیا۔ حضور کو ان کے مارے جانے کا قلق ہے۔ ان کے حکم سے تجہیز و تکفین کا یہ اہتمام ہو رہا ہے۔ 7 آدمی اور مارے گئے ہیں، ان کی لاشیں قلعے کے دروازے کے قریب پڑی ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ کچھ گھڑ سوار باغی گھوڑوں سے اتر دیوان خاص میں داخل ہوئے۔ گلے میں لٹھے کے کرتے، ٹانگوں میں ڈھیلے ڈھالے غرارے دار پجامے، سروں پر انگوچھا لپٹا ہوا، چندیا کھلی ہوئی۔ کسی کے پاس بندوق، کسی کے پاس تمنچا، کسی کے پاس قرابین۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کفن کے لیے آئے ہوئے تھان لوٹ لیے، پھاڑ پھاڑ کر سروں پر باندھ لیے۔ ایک نے بڑھ کر محبوب علی خان کی توند پر تمنچا رکھ دیا۔ یہ قلعے کے اندر کا نقشہ تھا۔ باہر شہر میں گھڑ سوار باغی گھوڑے کداتے پھرتے تھے، ان کے سر پہ خون سوار تھا۔ دلی کی سرزمین ایک مرتبہ پھر خون سے رنگین نظر آ رہی تھی، مگر اس مرتبہ فرق یہ پڑا تھا کہ صرف فرنگی مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے۔ دلی والوں کی جانیں بچی ہوئی تھیں، مگر یہ تو ابتدا تھی۔ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ دلی والوں کو ابھی بہت کچھ دیکھنا تھا۔ جہاں آباد کی بساط ایسے تھوڑا ہی لپٹ جائے گی۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔